سامعین، طالبان وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی کے ہمارے ملک ہندوستان کے سفر میں دارالعلوم دیوبند میں ان کا جانا کیا ہوا، دیوبندیوں کے جیسے پر لگ گئے، اور یہ دیوبندی لوگ بالخصوص دیوبندی مذہب کے ڈیجیٹل مفتی امتیاز پراموی ایسے خوش ہوئے جیسے شداد و قارون کا خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا۔ حالانکہ بات فقط اتنی ہے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ ملا امیر خان ہندوستان کے سفر پہ آئے اور دیوبند کو چونکہ شہرت حاصل ہے اس لیے دیوبند بھی چلے گئے، اور دارالعلوم دیوبند کی شہرت کی وجہ کوئی علمی یا ملی کارنامہ نہیں ہے بلکہ وہی ہے جس کا ذکر خود دیوبندیوں کے مشہور مولوی مکی حجازی نے بیان کی ہے۔ دیکھیے بلکہ سنیے کیا ہے دیوبندیوں کی اور دیوبند کی شہرت کی وجہ۔ ایک آدمی نے کہا جی میں ابھی بھی پڑھ کے آیا ہوں، کوئی مجھے وظیفہ بتائیں کہ میری شہرت ہو جائے کہ جی بڑا مولوی ہے، بڑا خط۔ انہوں نے کہا یار یہ شہرت کے لیے ایسا کرو تم کہہ دو کوا حلال ہے، بس 1 منٹ میں مشہور ہو جاؤ گے سارے علاقے میں، کوا حلال کوا حلال، شہرت ہو گئی۔ اور سامعین، دیوبندیوں کے ایسے فتووں، ایسی باتوں اور ایسی تحریروں سے آپ حضرات ناواقف نہیں ہوں گے جو ان دیوبندیوں کی شہرت کی وجہ بنی۔ مثلا رشید احمد گنگوہی نے اللہ کے جھوٹ بولنے والے فتوے کے ذریعے شہرت حاصل کی، نیز کوا کھانا بھی ثواب اس نے لکھا جس کے ذریعے سے شہرت ملی، جیسا کہ مکی حجازی نے بتایا۔ سامعین، دنیا کا پہلا ایسا انسان جس نے کوا کھانا ثواب قرار دیا رشید احمد گنگوہی ہے۔ آخر یہ کیا ہے؟ شہرت کے لیے نہیں ہے تو کس لیے ہے؟ کیا کوئی دیوبندی دنیا میں ایسا ہے جو کوا کھا کر ثواب کماتا ہو؟ ہے اگر ایسا کوئی دیوبندی تو بتائے کمنٹ باکس میں۔ دراصل شہرت ہی کے لیے یہ فتویٰ رشید احمد گنگوہی نے دیا تھا۔ ایسے ہی حفظ الایمان کو لے لیجئے، یہ کتاب اشرف علی تھانوی کی کوئی ضخیم کتاب نہیں ہے بلکہ 4-5 ورق کا یہ رسالہ ہے، مگر اسی سے اشرف علی تھانوی کو شہرت ملی کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں میں فتنہ برپا ہوا اور اسی فتنے کے ذریعے اشرف علی تھانوی مشہور ہو گیا۔ اسی طرح رشید احمد گنگوہی کے رفیق جانی اور سپنوں کی رانی قاسم نانوتوی کی کتاب تحذیر الناس کوئی ضخیم کتاب نہیں ہے بلکہ یہ بھی 20-25 ورق کا رسالہ ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کا اس میں انکار کیا گیا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے سامعین جس کو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی نبوت کے لیے ثبوت بنا کر پیش کیا۔ البتہ خلیل امبیٹوی کی کتاب براہین قاطعہ مذکورہ ان رسالوں کی بنسبت قدر ضخیم ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں سامعین و ناظرین جن سے دیوبندیوں نے شہرت حاصل کی، ٹھیک مکی حجازی کے بیان کردہ طریقے کو اپنا کر۔ خیر، آج کی اس ویڈیو میں طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کی آمد پر دیوبندیوں کی خوشی کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ حضرات کے درمیان رکھنے والا ہوں، تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین، دیوبندی مذہب کے ڈیجیٹل مفتی امتیاز پراموی کی ویڈیوز کے ان تھمبنیلز کو آپ دیکھیں تاکہ ان کی خوشی اور ان کی ذہنیت کا آپ کو بخوبی اندازہ ہو سکے۔ دیکھیں ان تھمبنیلز پر انہوں نے کیا کیا لکھا ہے۔ دارالعلوم دیوبند آئے طالبان، بریلوی کیوں پریشان؟ طالبان مہمان کا کیسا استقبال ہوا دارالعلوم دیوبند میں؟ دیوبند میں طالبان، بریلوی میں خوف، بریلوی اور نفرتیوں کی چیخ و پکار۔ سامعین، اب ان عقل سے پیدل دیوبندیوں کو کون بتائے کہ تمہارے یہاں طالبان آئے یا کوئی اور؟ ہم سنیوں کی صحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کسی کے آنے جانے سے دیوبندیوں کا کفر اسلام نہیں ہو جائے گا، اور کافر مسلمان نہیں ہوتا کسی کے آنے یا جانے سے۔ سامعین، اگر ان دیو کے بندوں کے پاس ذرہ برابر بھی عقل ہوتی تو ان کے بھیجے میں یہ بات رہتی یا آتی کہ ان دیوبندیوں کے یہاں امام حرم کے آنے سے جب ہم سنیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو طالبان کے آنے سے بھلا کیا فرق پڑے گا؟ اور دارالعلوم دیوبند یا دیوبندیوں کا کوئی اور ادارہ یا مقام کیوں نہ ہو، وہاں امام حرم کا آنا، طالبان کا آنا یا کسی اور کا آنا یہ کوئی امر تعجب ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ان کے یہاں یعنی دیوبندیوں کے یہاں تو شیعہ بھی آتے ہیں اور ان کی خدمت، ان کی چاپلوسی اسی طرح یہ دیوبندی لوگ کرتے ہیں جس طرح طالبان کے وزیر خارجہ کی ہے، جیسا کہ آپ ان تھمبنیلز سے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن سامعین، حیرت کی بات یہ نہیں ہے، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے شیعہ کی مجلس میں چند دیوبندی طلباء شریک ہو گئے، جس پر ان طلباء کو دیوبندیوں نے مدرسہ سے نکال دیا،
حالانکہ ہر شخص یہاں سمجھ سکتا ہے کہ ان طلباء کا شیعہ کی مجلس میں شریک ہونا اگر ایسا ناقابل تلافی جرم ہے کہ ان کو مدرسے سے نکال دیا جائے، تو پھر شیعوں کا دارالعلوم دیوبند میں استقبال کرنا، ان کی مہمان نوازی کرنا، ان کی ایسی خدمت کرنا جس پر ان کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں، یہ کیسے درست ہو گیا؟ اگر شیعہ کی مجلس میں جانا جرم ہے تو شیعوں کی مہمان نوازی کرنا، ان کی خاطر مدارات کرنا، یہ بھی تو جرم ہے۔ تو پھر یہ دیوبندی دوغلاپن کیوں دکھاتے ہیں؟ اپنے لیے کچھ اور اپنے طلباء کے لیے کچھ اور، ایسا کیوں؟ اور پھر آخر میں سامعین اس حقیقت کو بھی بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ طالبان ہو یا امام حرم ہو یا شیعہ ہو یا کوئی اور، ان سب کے سامنے دیوبندی منافقت کی چادر اگر نہ اوڑھے اور اپنی حقیقت بقول اشرف علی تھانوی کے بلی کی گو کی طرح، بلی کے پاخانے کی طرح نہ چھپائے، تو طالبان ہو، امام حرم ہو یا شیعہ ہو یا کوئی اور، ان دیو کے بندوں کی طرف تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ طالبان دیوبندیوں کے شیخ الہنود کی منافقت بنام تحریک آزادی سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں۔ جیسا کہ دیوبندیوں کی کئی ساری ویڈیوز ہم نے دیکھی ہے، ان سے اسی بات کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن ان طالبان کو، افغانستانیوں کو بتایا جائے کہ دیوبندیوں کا شیخ الہنود انگریزوں کا دشمن نہیں بلکہ وفادار تھا، اور صرف وفادار ہی نہیں بلکہ انگریزوں کی وفاداری پر دوسروں کو ابھارنے کی کوشش بھی دیوبندیوں کے شیخ الہنود کی طرف سے کی گئی۔ تو سامعین، اگر یہ باتیں طالبان کو، افغانستانیوں کو معلوم ہو جائے تو سامعین انصاف کے ساتھ بتائیں، طالبان دیوبندیوں کو تھوکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اب سامعین، آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ شیخ الہنود بھلا انگریزوں کا وفادار کیسے ہو گیا، تو اس کے لیے دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے تذکرہ شیخ الہند۔ اس کتاب کا لکھنے والا کوئی ایرا غیرہ نہیں ہے بلکہ دیوبندیوں کے مولانا مفتی عزیز الرحمن ہے۔ تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 172 پر دیکھیں، دیوبندیوں کے شیخ الہنود کے منصوبوں میں سے ایک منصوبہ کیا تھا؟ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے 7ویں نمبر پر، لکھا ہے کہ ایسے چھوٹے چھوٹے رسائل بکثرت مفت شائع کرنا، بکثرت مفت میں کثرت کے ساتھ شائع کرنا، جن میں عقائد اسلام کی تعلیم، فرقہ آریہ کے جوابات اور وفاداری گورنمنٹ کی ہدایات ہوں۔ دیکھ رہے ہیں، عقائد اسلام کی تعلیم ہو، فرقہ آریہ کے جوابات ہوں، گورنمنٹ کی وفاداری کی ہدایات بھی ہو، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جس قدر اہم عقائد اسلام ہے، فرقہ آریہ کے جوابات ہیں، اسی طرح اہم انگریزوں کی وفاداری بھی ہے۔ اور صرف ہدایات ہی پر یہ دیوبندی رک نہیں گئے بلکہ نیچے دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے پھر جبکہ جلسہ عام میں ایک تجویز حکومت کی وفاداری کے متعلق بھی پاس کر دی۔ سامعین، دیوبندی یہی بات ذرا طالبان کو ثبوت کے ساتھ بتائیں اور کہیں کہ تم جس شیخ الہند کو انگریز کا دشمن یا ہندوستان کی آزادی کا ہیرو سمجھتے ہو، وہ دراصل انگریزوں کا دشمن نہیں بلکہ انگریزوں کا وفادار تھا، اور لوگوں کو بھی انگریزی حکومت کی وفاداری کی ہدایات کرتا تھا، بلکہ جلسہ عام میں بھی بتاتا تھا۔ پھر دیکھو طالبان تم دیوبندیوں کی منافقت کا کیسا مزہ چکھاتا ہے۔ اسی طرح سامعین، سعودیہ کی حکومت ہو یا وہاں کے امام، ان کے سامنے بھی دیوبندی اپنی منافقت کی چادر سے نکل کر اپنی حقیقت بیان کرے، اپنی اصلیت ان کے سامنے رکھے لائے، تو وہ لوگ بھی دارالعلوم دیوبند آنا تو دور، دیوبندیوں کی طرف تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اسی طرح سامعین، کافر کافر شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر کا نعرہ دیوبندی لگاتے ہیں، لیکن منافقت کی چادر اوڑھ کر یہی دیوبندی لوگ شیعہ کے گلے بھی پڑ جاتے ہیں، ان کی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں۔ یہ ان دیو کے بندوں کی منافقت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ کیا شیعوں کے درمیان اپنی اس منافقت کو یہ دیو کے بندے واضح کر کے رکھے تو کیا یہ لوگ ان کو تھوکیں گے؟ ہرگز نہیں، بشرطے کہ ان میں حق پسندی ہو اور مطلب پسندی نہ ہو۔ لیکن ہم اہل سنت و جماعت کی حقیقت اور ناقابل تردید سچائی یہ ہے کہ ہم بڑے سے بڑے لوگوں کو ان کے مقام و مرتبہ یا کسی اور شہرت کی بنا پر ہرگز بھی خاطر میں نہیں لاتے، چاہے دنیا جو بھی سوچے، جو بھی سمجھے۔ ہم اہل سنت و جماعت کسی دولت مند کی دولت سے، کسی مشہور شخصیت کی شہرت سے، کسی حاکم کی حکومت سے، کسی ملک کی ملکیت سے، کسی کے مقام و مرتبہ سے مرعوب ہرگز نہیں ہوتے، بلکہ ہم اہل سنت و جماعت اپنوں میں بھی خرابی پاتے ہیں تو وہ خواہ کوئی بھی ہوں، ان کی اصلاح کی کوشش، ان کی تردید بلکہ مخالفت سے بھی ہم عار محسوس نہیں کرتے۔ یہ ہے ہم اہل سنت و جماعت کی وہ حقانیت جس کا اعتراف سوائے ضدی و ہٹ درمی کے ہر شخص کرتا رہا ہے، کر رہا ہے اور آئندہ بھی اس کا اعتراف کرتا رہے گا۔
المختصر یہ کہ طالبان ہو، امام حرم ہو یا شیعہ ہو، کسی کے بھی دارالعلوم دیوبند میں آنے یا دیوبندیوں کا کسی بھی باطل کے گلے پڑنے یا پاؤں پڑنے، ان کے تلوے چاٹنے سے اور دیوبندیوں کی اس قسم کی حرکتوں سے ہم اہل سنت و جماعت پر کوئی فرق نہ تو پڑا ہے، نہ کوئی فرق پڑتا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی نہ ہی کبھی کوئی فرق پڑے گا۔ لہٰذا دیوبندیوں کو چاہیے کہ دارالعلوم دیوبند میں کوئی بھی آ جائے، طالبان ہو، امام حرم ہو، شیعہ ہو، قادیانی ہو، مودودی ہو، وہابی غیر مقلد ہو یا کوئی اور باطل فرقہ یا گمراہ فرقہ یا اس کا کوئی بھی فرد، اس پر دیوبندیوں کو جتنی خوشی کرنی ہو کر لیں، جتنا جشن کرنا ہو کر لیں، کفر و شرک کے جتنے جھنڈے بلند کرنے ہو کرتے رہیں۔ ہم سنیوں کو اس سے کوئی فرق نہ تو پڑا ہے، نہ پڑتا ہے، اور نہ ہی انشاءاللہ تعالی کبھی کوئی فرق پڑے گا، کیونکہ ہم کسی دنیا دار، مالدار یا وفادار و غدار کے آنے پر نہیں، بلکہ احمد مختار محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جشن منانے والے لوگ ہیں، جس پر تم دیوبندیوں کی سانسیں اٹک جاتی ہیں۔ دیوبندیوں، ہمیں ہمارے آقا کی آمد کا جشن منانا ہی کافی ہے، اور سچ یہ ہے کہ آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن نے ہم سنیوں کو دنیا داروں کی آمد پر جشن منانے، خوشی منانے سے مستغنی کر دیا ہے۔ لیکن چونکہ تم دیو کے بندوں کو جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بخار چڑھ جاتا ہے، اس لیے تم لوگ دنیا داروں کی آمد کی خوشی منا کر اور جشن منا کر دنیا کو یہ پیغام دیتے ہو کہ کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی مناتا ہے، کس کو خوشی ہوتی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے تاریخوں میں کن لوگوں کو غموں کے دورے پڑتے ہیں، کن لوگوں پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے، اور کن لوگوں کو دنیا داروں کی آمد پر خوشی ہوتی ہے، اور کون لوگ دنیا داروں کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ اب سامعین، اس تعلق سے آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ کر ہمیں اس سے آگاہ کریں، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے مافی ضمیر کا اگر اظہار ہوا ہے، آپ کی قلبی باتیں بیان کی گئی ہیں اور آپ کو خوشی ہوئی ہے تو لائک کر کے 2-4 جگہ اپنے دوست احباب میں لازمی شیئر کر دیں، تاکہ آج کی یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ کے شیئر کرنے سے پہنچ جائے اور سنیوں کو اپنی سنیت پر ناز ہو۔ اس لیے ویڈیو کو آپ حضرات لازمی طور پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔